اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی ہے. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیازی. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن میں. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں. 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت، 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے. نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا اندر، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971 میں. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان. بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلہ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر، سطح مرتفع جو ہے پامیر، جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو
لگے ہوتے ہیں، اسپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز ہوا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں در ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے۔ یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا، اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا۔ اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر۔ تو یہ جان لیجیے، ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہے ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ بات رکے گی نہیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، وہمی اور خیالی نہیں ہے۔